مجھے یہاں پہ ایک بات یاد آئی، احسن البیان مولانا محمد جوناگڑھی غیر مقلد کا ترجمۃ القرآن کریم ہے، اور اس قرآن کریم پر حاشیہ لکھا گیا ہے جسے حواشی بھی کہتے ہیں، تفسیر بھی کہتے ہیں۔ اب اس کے مقدمے میں بڑی عجیب بات لکھی ہے، کیا جی اللہ کو اللہ کہنا چاہیے، خدا نہیں کہنا چاہیے، اسے شرک کی بو آتی ہے۔ اور پھر یہ کہا کہ پورے احسن البیان میں جہاں پہ لفظ خدا لکھا تھا ہم نے بدل کے وہاں پہ اللہ اور رب لکھ دیا ہے۔ تو میں نے اس پر ایک تبصرہ کیا، 1 گھنٹے کا تفصیلی تبصرہ احسن البیان پر موجود ہے، آپ اس کو سن سکتے ہیں۔ میں نے اس میں تبصرہ کیا کہ خدا کا لفظ کہنے سے شرک کی بو آتی ہے، آپ نے تفسیر میں لفظ خدا کاٹ کے اللہ لکھا تو تفسیر کا شرک ختم ہو گیا اور آپ نے اس کو مواحد بنا دیا۔ وہ مصنف جو خدا خدا لکھتے دنیا سے چلا گیا اس کا کیا بنے گا؟ یعنی مصنف مشرک ہوا، تفسیر توحیدی بن گئی، تو مشرک مصنف کی توحیدی تفسیر کیا قابل اعتماد ہو جائے گی؟ تو سوال یہ ہے، اگر تقلید شرک ہے جیسا کہ یہ حضرات کہتے ہیں تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ تو مقلد ہیں، تو اگر ان کی بات کو مان لیا جائے تو امام بخاری رحمہ اللہ کو کس کھاتے میں یہ ڈالیں گے؟ اس لیے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ سے تعلق مقلدین کا تو ہو سکتا ہے، غیر مقلدین کا کوئی رشتہ اور کوئی ناطہ نہیں۔ تو حضرت امام بخاری نور اللہ مرقدہ ہمارے ہیں، یہ کسی اور کے نہیں ہیں، بخاری سے ہمارا تعلق ہے، ہمارا رشتہ ہے۔ باقی حضرت امام شافعی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے چھوٹے ہیں، تو حضرت امام شافعی ہمارے چچا ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی حضرت امام بخاری کے تایا ہیں، وہ بڑے ہیں وہ چھوٹے ہیں، تو ہمارا تو آپس کا رشتہ ہے، ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تو میں یہ آپ کی خدمت میں بات عرض کر رہا ہوں کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ سے تعلق اور نسبت کس کی ہے، تعلق کن کا ہے، نسبت کس کی ہے، اس کو اچھی طرح سمجھا کریں، دل چھوٹا نہ کیا کریں۔